کائنات آپ کو بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. کائنات کا سکھانے کا طریقہ پین ہے. پین کو سننا آنا چاہیے, چیلنج کو سننا آنا, کرٹیسزم کو سننا آنا. لائف میں ڈیفیکلٹی نہ ہو تو گروتھ ہی نہیں ہوتی. بالکل, آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں آ رہے. کوئی آدمی بھی اس مناٹنی کو نہیں توڑتا, اس کمفرٹ زون کو نہیں توڑتا جب تک اسے کوئی چیز وہاں تنگ نہ کرے. اور وہ قدرت کا سکھانے کا طریقہ ہے. چونکہ ہم نے پین کو مظلوم بننے کے لیے استعمال کیا ہے, پین کو گروتھ کے لیے استعمال نہیں کیا. ہمیں پین کو پرسپیکٹو دینا نہیں آیا. وہی پین میرا ایندھن بن, یعنی وہ پتھر جو اس نے مارے تھے وہ میں تعمیر میں بھی استعمال کر سکتا تھا نا. میں انہی کا رونا وونڈ لے کے بیٹھا رہا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات, جب آپ کہتی ہیں سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ, ہمارے میں نا سمجھے جانے کی تمنا, یعنی کہ مجھے کوئی سمجھے, کوئی میرا ہو, کوئی مجھے سمجھے. مطلب قدرت سے بھی ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ میری وشز کیوں نہیں ایڈریس کرتا, وہ مجھے کیوں نہیں دے دیتا, وہ تمہیں کیوں دے, مطلب وہ تمہیں ہی کیوں دے, کون لگے ہوئے ہو تم. چونکہ ہمارے بارے میں جو ہمارا امیج ہے وہ بھی خراب ہے, اور کائنات کے ساتھ بھی ہماری کورسپونڈنس نہیں ہے. تو سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے پہلے یہ کلوز آپ سمجھیں گے. اس کائنات کے ساتھ جب آپ ٹیون ہوں گے تو وہ سارا کچھ ہے جو آپ کو چاہیے ہے, یعنی کائنات کے پاس تو سب کچھ ہے. آپ وہ کیوں نہیں دے رہی, آپ کو ٹیون ہونا نہیں آ رہا, آپ ریزسٹ کرتے ہیں, آپ نے ایگوائک سٹانس لے لیا ہے, آپ کائنات کی انرجیز کو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے, اتنے بھگوان لگے ہوئے ہیں آپ. تو سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کا مطلب ہے کہ پہلے آپ سمجھیں, یعنی سمجھے جانے کی تمنا سمجھانے سے زیادہ ہونی چاہیے. یعنی وہ مجھے سمجھے, وہ میری بات کو سمجھے کی بجائے میں اس کو سمجھوں. اچھا, اس کے لیے آپ کا لسنر ہونا ضروری ہے, اور لسنر نان ججمنٹل, جو فتوے لگانے کے لیے نہ سنے, ریئیکشن دینے کے لیے نہ سنے, وہ سنتے ہوئے کیڑے نہ نکال رہا ہو, وہ فالٹ فائنڈنگ نہ کر رہا ہو, وہ آپ کو شاکی نظروں سے نہ دیکھ رہا ہو, وہ ہر وقت کریٹیکل لینس میں نہ بیٹھا ہو, تو پھر کیسے سمجھے؟ ود اے ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کسی بھی آدمی کو جب ود اے ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ سمجھیں گے تو آپ کو ایک سوال کا جواب ملے گا, وہ جیسا ہے وہ ویسا کیوں ہے. اور جب آپ کو یہ سمجھ آئے گی, آپ کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا, ہمدردی پیدا ہو جائے گی.